وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اگر آگے تشریف لے آئیں، پیچھے والی جگہ خالی رہے اور آگے والی پہلے بھرے تو یہ ادب بھی ہے اور بہتر بھی ہے، آنے والوں کے لیے آسانی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کتنے بزرگان دین گزشتہ چند ہفتوں میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک چکوال کے تھے حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دو دن پہلے انتقال ہوا، 2-3 دن پہلے سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کربوغا میں، اور درمیان میں ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ میرا تعلق تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اور روحانی تعلق انشاءاللہ ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، ان کے واقعات، یہ مستقل ایک موضوع بھی چل رہا ہے، اسی کو آج بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا انداز بڑا ہی ریشنل اینڈ لاجیکل ہوتا تھا، بہت منطقی اور آسان اور سمجھنے والا ہوتا تھا، بندہ اس کو آسانی سے پک کر لیا کرتا تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، آپ کی باتوں میں ایک نور تھا، صحبت میں بیٹھنے والا اپنی زندگی کو نیکی پر لے آنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اب باتیں تو قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں، سارا کچھ انہی کی تشریح اور تفصیلات ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جو ایگزامپلز دیا کرتے تھے وہ بڑی عجیب ہوتی تھی اور بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یا اپنے ملازم کو یا کسی چھوٹے کو ایک کام کرنے کے بارے میں کہیں وہ نہ کرے، پھر کہیں پھر نہ کرے، کئی مرتبہ کہیں نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا، غصہ آتا ہے کہ تم بات نہیں مانتے ہو، تو ہم اس کے ساتھ غصے والا معاملہ کرتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ جب ہمارا چھوٹا ہماری بات نہ مانے، بار بار کہنے کے باوجود ہمیں غصہ آتا ہے، تو نماز کے بارے میں تو قرآن مجید میں 700 مرتبہ حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز لگواتے ہیں، اور ہم اگر نماز کے لیے نہ آئیں تو غور کریں اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ ایک سادہ سی بات ہے، اس کو انسان سمجھنا چاہے تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ دوسرا، عزت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ عزت دنیا میں 2 طریقوں سے مل سکتی ہے۔ ایک وہ عزت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت، تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، عشق نبی سے ملتی ہے، دین کی محنت سے ملتی ہے، اللہ اللہ کرنے کروانے سے ملتی ہے، ایک وہ عزت ہوتی ہے۔ دوسری عزت مال، پیسہ، دکان، جائیداد، کاروبار، عہدہ، ان چیزوں سے ملا کرتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ پہلی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت جو ہے یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو دی۔ یہ پائیدار ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، زندگی میں بھی رہے گی، مرنے کے بعد بھی رہے گی، اور لوگ دل سے عزت کریں گے۔ جو مال پیسے کی عزت ہے وہ ناپائیدار ہے، کس وقت مال چلا جائے کوئی پتہ نہیں، کس وقت بندہ چلا جائے کوئی پتہ نہیں۔ اور مال پیسے کی عزت میں اور دین کی نسبت سے ملنے والی عزت میں ایک اور بہت بڑا فرق ہے۔ جو اہل اللہ کی، علماء کی عزت کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اور جو مال پیسے والے کی عزت کرتے ہیں اکثر خوشامد یا کوئی مطلب، کوئی غرض ہوتی ہے، اور ان کے سامنے کرتے ہیں، جب وہ دور چلے جائیں تو پیچھے سے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔
اور اللہ والوں کے پیچھے بھی ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو اچھی اور پائیدار عزت کی طرف جائے، اور وہ بیوقوف ہے جو ناپائیدار عزت کی طرف لگے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کون سی عزت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو فکر مند کرتی ہیں۔ اسی طرح وقت کی قدر کے بارے میں مثال سے سمجھاتے تھے کہ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ فرماتے جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ وقت کو انتہائی کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی دولت ہے، ایسی جگہ لگاؤں کہ میرا آخرت کا جو ہے نا ذخیرہ بڑھتا جائے، نیکیاں زیادہ ملیں۔ وہ نیکیوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کس نیکی میں زیادہ ثواب ہے، میں اپنا وقت ادھر لگاؤں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان نیکی میں زندگی گزارے کہ غفلت میں زندگی گزارے، کہتے ہیں نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں زیادہ وقت لگاؤں۔ اس کی دو مثالیں دیا کرتے ہیں۔ ایک تو کنجوس آدمی کی، ایک آدمی جو کنجوس ہوتا ہے نا، مکھی چوس، وہ بڑی مشکل سے پیسے لگاتا ہے، بہت غور و فکر کر کے کہ بھئی یہاں مجھے کتنا زیادہ بینیفٹ ملے گا، ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا زیادہ ہوگا، بس وہیں لگاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لگاتا۔ تو جن کی فکر آخرت کی ہو اور آخرت کو تیاری کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے وقت کو وہیں لگاتے ہیں جہاں لگانا چاہیے۔ فرماتے تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے سے مراد کوئی پیر ہونا ضروری نہیں، کوئی عالم ہونا ضروری نہیں، وہ تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی بھی کوئی ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا استحضار ہو کہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم کہیں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، زمین کی پستیوں میں چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، ہوا معکم اینما کنتم، میرے بندو تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جن کو اس چیز کا استحضار مل جائے یہ پھر اللہ والے ہو گئے نا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو فرماتے تھے کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا غلام، یہ بندہ بن کے زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سامنے ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ تو جو رب کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ پھر نافرمانی میں تو نہیں جائے گا، وہ پھر دیکھے گا میں اپنا وقت کہاں اچھے طریقے سے گزار سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک مثال سے سمجھایا، ایک سفید داڑھی والے کو صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 10-12 سال ہوگی۔ کہا بابا جی سفید داڑھی جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، بھائی آپ کی عمر بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 10-12 سال، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سے پچھلی والی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، یہی 10-12 سال میری زندگی کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، محبت میں، نبی کی سنت کے مطابق گزارے ہیں، پچھلی کو میں کس کھاتے میں رکھوں؟ میں تو مانگتا ہوں یا اللہ اس کا تو کھاتا ہی نہ کھول، بس یہی میری زندگی ہے۔ تو مومن کی اصل زندگی کون سی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں لگ گئی، جو دین میں لگ گئی، جو ذکر میں لگ گئی، جو مسجد میں گزر گئی، جو دکان پہ بھی اگر گزری تو شریعت کے مطابق گزری، جو بازار میں بھی گزری تو شریعت کے مطابق گزری۔ یہ بازار کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اگر یہ بازار کی زندگی ہم شریعت کے مطابق گزار لیں، یہ تجارت اور عبادت ہے، تو جو زندگی دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہیں، یہ سب زندگی بہترین اور واقعتاً کاؤنٹیبل، اس کو گننا چاہیے۔ باقی زندگی تو غفلت کی زندگی ہے۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعر جو ہے نا میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف یاد دہانی کرواتا ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ فرمایا کرتے تھے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ ایک ہی چانس ہے، دوسرا چانس نہیں ہے، اس میں کوئی سیکنڈ چانس کا کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے۔ اسی کو اچھے طریقے سے انسان اویل کر لے تو کامیاب، اور اگر اویل نہ کر سکا تو شدید پریشانی۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو
اپنے مال کا، صحت کا، اپنی قیمتی چیزوں کے ضائع ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی دکان ہے، لوگ مال لے کے جا رہے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا. جیسے کوئی باپ ہے، بڑی محنت اس نے کی، بڑا کام کیا، مال بنایا، اب بیٹا دکان پر آ گیا، اب وہ 1000 کی چیز 800 کی بیچ رہا ہے، اور کسٹمر لینے آ رہا ہے، جو لینے والا کسٹمر اس کو گالیاں دے رہا ہے، سختی سے بیہیو کر رہا ہے، اور کوئی پیسے غائب کر رہا ہے، تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. چیز 1000 روپے کی خریدنی ہے تو 1200 کی خرید رہا ہے، ہر طریقے سے مال لٹا رہا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں مال ضائع کر رہا ہوں. اس شخص کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے، نادان کہیں گے، جاہل کہیں گے کہ باپ کی کمائی، باپ کی محنت، خون پسینے کی کمائی کو برباد کر رہا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ہماری آنکھیں، دل، دماغ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، ہماری جسمانی صحت، قوت اور یہ وقت، اگر ہم اسے آخرت بنا رہے ہیں تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم بھی بالکل اس بچے سے زیادہ نادان ہیں، کیونکہ اس بچے نے صرف دنیا کے مال کا نقصان کیا اور ہم آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کا نقصان کر رہے ہیں. فرماتے تھے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا، کہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، وقت اور نعمتیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. ہمارے ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں احساس بھی نہ رہا ہمارے ہاتھوں سے کیا نکل رہا ہے. اللہ والوں کی مجالس میں اس طریقے کی باتوں سے پھر ان کی توجہات، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ایسی ہوتی ہیں کہ دلوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے، میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. پھر اس مزید نقصان کو بچانے کی فکر کرتا ہے. اسی طرح سمجھاتے تھے کہ ہماری جو زندگی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کی یہ مستقل سفر در سفر ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہماری روحوں کو پیدا کیا، عالم ارواح میں ہمیں جمع کیا. عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے تک ہم سب نے ایک زمانہ گزارا ہے، اور وہ خود بخود گزرا ہے. پھر ماں کے پیٹ کا زمانہ ہم سب نے گزارا ہے، تقریباً 9 مہینے، وہ خود بخود گزرا ہے. یہ 2 دور ہم اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں. تیسرا دور ابھی ہمارا چل رہا ہے، یہ بھی خود بخود گزر رہا ہے، ہمارے چلانے سے چل نہیں رہا، ہمارے رکنے سے رکے گا نہیں. ہم روک کے دکھائیں اس کو، یہ خود بخود چل رہا ہے. ہم اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ جس کو جتنی مہلت دی ہے. بال سفید ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، 70 سال کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، جس کو جتنی مہلت دی. ابھی ہم زمین آسمان کے پیٹ میں ہیں، عالم ارواح پہلا فیز تھا، دوسرا مرحلہ ماں کا پیٹ، اور یہ 3rd فیز میں ہم آ گئے زمین اور آسمان کے پیٹ میں. یہ کسی وقت ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا فیز ہے، وہ کون سا ہے؟ قبر کا. قبر کا فیز قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. لیکن قبر کے فیز میں وہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اور دنیا میں جیسے ہم نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق معاملہ ہے. اور قبر کے بعد ایک اور فیز آئے گا، وہ کون سا ہے؟ قیامت کے دن کا محشر کا میدان. محشر کا میدان اپنی ہولناکیوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ نیک آدمی کے لیے محشر کا میدان اتنا آسان ہوگا جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی. حدیث کے اندر آتا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے محشر کا میدان 50,000 سنہ 50,000 سال کی مانند ہوگا. اب اپنے اپنے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا. پھر اس دن حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم کی طرف معاملات ہوں گے. تو فرمایا کرتے ہیں ہمارے اس ادوار جو ہے نا، فیزز خود بخود گزرتے چلے جا رہے ہیں. عقل مند ہے وہ جو اس 3rd فیز میں رہتے ہوئے اگلے فیزز کے لیے تیاری کر لے. ایک اور بہت خوبصورت بات سمجھاتے تھے، اس کو میں اپنے انداز، بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کی تھی، اس کو ذرا میں موڈیفائی کر کے اپنے انداز میں آپ سے وہ عرض کرتا ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب جواب دیجیے گا، جواب سب نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھ لو نہ پوچھو، پوچھ لو. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. مشکل سوال ہے کہ آسان؟ آسان سوال ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھتا ہوں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. تو کتنا آسان سوال ہے، مشکل تو نہیں ہے نا. اگر کوئی کہے مشکل ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کہہ رہے ہیں آسان ہے.
اس پر اب ایگری ہیں؟ یہ بات سمجھانے کے بعد فرماتے تھے کہ غور کرو اے اللہ کے بندے کہ زمین کے اوپر جو سوال اتنا آسان ہے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر جب پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت ربی اللہ کہنا کیا ہوگا آسان؟ ابھی ہم نے کہا اتنا آسان سوال ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ ہمارا رب اللہ ایک مشکل سوال ہے تو بہت آسان سوال ہے، لیکن قبر میں جب یہی سوال مجھ سے ہوگا اور ہم سے ہوگا کہ ہم کیسے کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے؟ اب یہ فکر ہمیں دماغ کو جھنجھوڑتی ہے، دل کی تاروں کو ہلاتی ہے کہ ہاں بھائی بات تو حقیقت ایسے ہی ہے، وہاں کیا بنے گا؟ پھر فرماتے تھے کہ قبر کے اندر ربی اللہ کا جواب دینا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں 3 باتیں نمایاں ہوں، ذکر اللہ کی کثرت ہو، ذکر اللہ کی کثرت ہو، اتباع سنت ہو، کام سنت کے مطابق کرتا ہو، زندگی گزارتا ہو، تیسری چیز اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، علماء کی صحبت ہو۔ 3 کام جس کی زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی قبر میں جواب دینا آسان ہوگا۔ پھر ایک واقعہ سناتے تھے رابعہ بصریہ کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا بنا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا اے بوڑھی عورت، اے بڑھیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ اے فرشتوں، تم آسمان کی بلندیوں سے نیچے تک آ گئے، اپنے پروردگار کو نہیں بھولے، میں تو چند فٹ نیچے آئی ہوں، میں اسے کیسے بھول سکتا؟ جس نے زندگی میں کروڑوں مرتبہ لا الہ، کروڑوں مرتبہ اللہ کی ضربیں لگائی ہوں، لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، وہ رب کو کیسے بھولے گا؟ ہاں، جس کی زندگی ہی فکر آخرت کی نہ ہو، دنیا ہی دنیا ہو، وہ پھر اتنے آسان سوال کو کیسے جواب دے گا؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک عزت مال پیسے سے بنتی ہے اور ایک پرہیزگاری سے، تقوی سے بنتی ہے۔ تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں متقین لوگوں کو۔ اور فرماتے تھے جو اپنے دن رات کے اوقات کو اللہ کے ہاتھ سیل کر دیتا ہے قیمتی بن جاتا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے نا، ان آیت پڑھتے تھے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان مال چیزیں جتنی بھی ہیں یہ جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ جو اللہ کے ہاتھ سودا کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شعر پڑھتے تھے جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ کو بک کے تو دیکھیں، وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز بڑے خاص اور آسان، ایک اور چیز بہت آسان الفاظ میں سمجھاتے تھے کہ ہماری نیت کے مطابق اور ہماری سوچ کے مطابق ہمارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ایک بات بڑے دکھ اور درد اور افسوس کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہم جو بیان سننے آتے ہیں، ہماری نیت فقط بیان سننے کی ہوتی ہے، عمل کی نہیں ہوتی۔ اگر ہم بیان سننے جب آئیں اور بیان سننے کے ساتھ عمل کی نیت لے کر بیٹھیں تو یہ باتیں ہماری زندگی میں عمل کو بڑھائیں۔ ہم خالی بیان سننے آتے ہیں، عمل کی نیت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نیت کے بیان سننے کے ساتھ عمل کی نیت بھی لے آئیں تو یہی بیانات ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تاہم فرماتے تھے کہ انسان کی سوچ کا، نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی سوچ ہے دنیا 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 اور دنیا، اور ایک آدمی کی سوچ ہے آخرت۔ اب جو صرف دنیا کی سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہر جگہ سے دنیا کو کمانے کے راستے نکالے گا۔ اس جنازے میں بھی گیا ہوگا تو کوئی نہ کوئی بزنس ڈیل ساتھ ساتھ نکال لے گا، چلو بھی قبرستان میں پہنچنے میں 5 منٹ ہیں، کوئی کسٹمر ڈیل ہو جائے، کسی کو ریٹ ہی بتا دوں آج سولر پینل اتنے کا ہو گیا، فلانی جگہ انویسٹمنٹ کر دو، یہ کر لو۔ وہ ہر جگہ سے کوئی ایسے راستے نکال لے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کی سوچ آخرت ہو وہ پورے مکمل دنیاوی کاموں کے اندر بھی آخرت کی سوچ نکال لے گا۔ تو ہمیں بنیادی طور پر اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے اور رکھنے کی ضرورت ہے۔
پھر ہم دنیاوی کاموں کو بھی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ہمارا یہ حال روڈ میں دکان پہ بیٹھنا، چیزیں خریدا اور سیل کرنا، یہ سب عبادت بن سکتا ہے اگر ہماری سوچ آخرت کی ہو جائے اور اس کے مطابق ہم اپنے کاروبار کو ڈھال لیں. کاروبار کرنا شریعت نے منع نہیں کیا، خوب کاروبار کریں، لیکن شریعت کے مطابق کرنا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں یہ جھیلنا قیامت کی پریشانیوں اور مصائب کے مقابلے میں نہایت آسان ہے. آسان کیوں ہے؟ وقت تھوڑا ہے، 150 سال. پھر اس کی کوانٹٹی اور اس کی جو انٹینشن ہے نا، جو وہ بھی تھوڑی ہے، ڈیوریشن بھی کم ہے، اس کی کوالٹی اور اس کا جو جوش ہے وہ سب کم ہے. فرماتے تھے قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہیں اگر پہاڑوں پہ ڈال دی جائیں تو دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں. جہنم کا ایک انگارہ اگر مشرق کی طرف رکھ دیا جائے تو مغرب تک کی ساری چیزیں جل جائیں. مشرق سے اتنا بڑا سورج نکلتا ہے، آج تک دور سے دور مغرب میں بھی کوئی چیز سورج کی روشنی سے اس طرح جلتی نہیں. لیکن جہنم کا جہاں سے اس کی سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہیں پہ اگر جہنم کا ایک انگارہ رکھ دیا جائے تو روئے زمین پہ ہر چیز جل جائے. یعنی پورے سورج کا مقابلہ جہنم کے ایک انگارے سے بھی نہیں ہو سکتا. ایسا اس کا معاملہ ہے کہ اس کی ایسی تپش ہوگی، خود سورج پگھل جائے گا، خود سورج بھی پگھل جائے گا. تو فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی پریشانیاں، تکالیف، مصائب جن پہ ہم پریشان ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں قبر اور قیامت اور آخرت کی پریشانیوں سے. تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں دنیا میں یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے، مرنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوگا. اسی طرح سوچ کے زاویے کی بات ہے کہ ہم کس اینگل سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. فرمایا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. گرمی کا موسم ہو، ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی گرمی کو کیسے برداشت کر لیں، جہنم کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کر لیں. اور فرماتے کہ ہم سے دنیا میں چند لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن اعمال نامے میں اگر خرابیاں نکل آئیں تو پوری دنیا کے سامنے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، کیسے کتنی رسوائی ہوگی. تو دنیا کی رسوائی چھوٹی بھی ہے، تھوڑی بھی ہے، ختم ہو جانے والی بھی ہے، وہاں کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروقد قبر میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک مشہور روایت ہے، کہانی ہے یا مثال ہے، واقع ہے، جو بھی ہے، بعض اس کو لوگ لطیفے کے انداز میں بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس بات سے کتنی حکمت کی بات حضرت جی رحمت اللہ نے سمجھائی کہ ایک کشتی میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان، اور ملا کشتی کو چلا رہا تھا. اب وہ نوجوان پڑھے لکھے تھے، اس نے اس ملا سے پوچھا، وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، بوڑھا تھا، اس سے پوچھا انہوں نے تو تمہیں معلوم ہے فیسا غورس کی کیا منطق تھی اور کیا وہ تھا، اس کی فلسفی کیا، وہ کیا چیز تھی؟ میں کہا نہیں پتا. میں کہا تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. اچھا تمہیں معلوم ہے کیمسٹری کسے کہتے ہیں، کیمسٹری کے اصول کیا ہیں؟ میں کہا مجھے نہیں پتا. میں کہا تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. کئی سوال پوچھے، اب بابا جی کو کچھ بھی جواب نہیں آیا کسی بھی بات کا، تو ہر جواب کے بات میں یہ نوجوان کہتے کہ تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. اتنے میں دریا یا سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا. اب اس نے پوچھا کیا تم نوجوانوں کو تمہیں تیراکی آتی ہے؟
स्विमिंग आती है? उन्होंने कहा नहीं। तो बाबा जी ने कहा अच्छा फिर तुमने तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी तो आधी गई थी ना, तुम्हारी तो फिर पूरी गई। तो फरमाया करते थे कि हम गैर ज़रूरी सवालात में, मजालिस में, टॉक शोज़ में और इधर उधर बैठ के और इधर उधर के मसाइल लेके घंटों ज़ाया करते हैं और अपने आप को कुछ समझना समझाना चाहते, अपने आप को कुछ समझते हैं और दूसरों को बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने उसको चुप करा दिया, मैंने उसको चुप करा दिया। अरे भाई, कश्ती डूबे ना डूबे, मौत ने तो आना है, हमने तो उस मसले में शिकार होना ही है। तो दुनिया भर के सवाल हमें आते हो, जवाब आते हो, हम टॉक शोज में बैठ सकते हो, एक से एक बढ़कर कोई बात कर सकते हो। बात तो यह है कि जब मौत का फरिश्ता लेने आएगा, कब्र और क़यामत के सवालात की जवाबात हैं हमारे पास। कब्र के 3 सवाल हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। क़यामत के दिन के 4 सवाल हैं, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपने इल्म पर क्या अमल किया। ये वो सवाल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से हम सबको बता दिए। तो दुनिया भर के टॉक शो, दुनिया भर की डिबेट, दुनिया भर की गुफ्तगू, मजालिस में हम हर एक को खामोश करवाने वाले हों या कुछ भी हम कर सकते हो, अगर ये सवाल नहीं आए तो फिर हमने क्या अपना नुकसान किया। इस तरीके की बातों से हमारे लिए ज़िंदगी को सीधा करना आसान हो जाएगा। घड़ी अगर सामने होना तो आसानी रहती है। मुझे एक ख्वाहिश ये होती है कि बस जो वक्त दिया गया है उससे 1 मिनट भी ज़्यादा ना लूँ। तो चंद दिन पहले भी एक जगह बयान था, उन्होंने कहा जी आपको 20 मिनट का टाइम देंगे। अच्छा जी, मैं 19 मिनट में उठ गया। लोग बड़े हैरान होते हैं। तो अब एक आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करता हूँ, वक्त भी पूरा होने वाला है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो हमारा मसरूफियत का उज़र है ना, अभी मैं बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँगा तो नेक हो जाऊँगा, अभी दुकानदारी कर रहा हूँ, वक्त नहीं मिलता नमाज का, इबादत का, अभी मैं जॉब पे मसरूफ़ हूँ तो कैसे मैं इबादत कर सकूँ, अभी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ तो मैं कैसे कोई दीन का काम कर सकूँ, वगैरह वगैरह। फरमाते थे कि इन मसरूफियतों के बहाने को अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिलनी, क़तआन कोई वैल्यू नहीं मिलनी। एक बात। दूसरा समझाते थे कि इन्हीं मसरूफियात में रहते हुए दीन के कामों को करना है, अपनी ज़िंदगी को बनाना है, सदक़ात खैरात भी इन्हीं मसरूफियात में रहते हुए करनी है। क्योंकि जी मैं बीमार हूँ फला, फरमाया करते थे इन 2 बातों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेंगे। उसकी वजह बताता हूँ। दूसरा फरमाते थे कि इन्हीं मसरूफियात में रहते हुए हमें काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि हमें फारिग वक्त आखिरत की तैयारी के लिए अलग से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। तो जिसने भी तैयारी की इन्हीं माहौल में रहते हुए की, इसके अलावा कोई नहीं कर सका। आखिरत के लिए तो अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, यही टाइम है जो है बेसिकली आखिरत के लिए हमने दुनिया पे टोटल लगा दिया हुआ। तो इन हक़ाइक़ को, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वरना अपनी ज़िंदगी खुद हम मुश्किल में डालेंगे अपने हाथों से। फरमाते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जनाजा जेल से निकला और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जनाजा कुएं से निकला, जो हाकिम वक्त ने कैद करवा दिया था। तो उन्होंने किसी भी चीज़ को अपने अमाल की रुकावट नहीं बनने दिया। तो हमें भी इन्हीं हालात में रहते हुए दीन के काम करने, अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात फरमाते थे कल का धोखा इसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को तबाह कर दिया, हम कल कर लेंगे। तो फरमाते थे कि जिंदगी के 3 दिन हैं, एक वो जो गुजर गया इसने आना नहीं, एक जो अभी है यही है काम करने वाला, इसी को कीमती बनाना है, एक कल धोखा है। एक गुजर गया वो आना नहीं, जो मौजूद है इसी को कीमती बनाना है, जो आने वाली कल है इसने आना नहीं। ये कल का बहुत बड़ा धोखा है। हम कल नहीं होंगे कहते कहते लाखों नहीं करोड़ों लोग कब्रों में पहुंच चुके हैं। तो आज करना है और अभी करना है, फिर है बात। और मसरूफियत का क़यामत के दिन जो मामला नहीं चलेगा, तो फरमाते थे अल्लाह अकबर कबीरा। एक बीमार आदमी होगा, कहेगा अल्लाह, पूछा जाएगा ना तूने इबादत क्यों नहीं की? अल्लाह मैं बीमार था। अच्छा तू बीमार था? अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, इन्होंने इतनी शदीद बीमारी में मुझे ना भूले, तो उनसे ज्यादा बीमार था।
چپ. ایک آدمی کو بلایا جائے گا, ہاں بھائی تم نے عبادت کیوں نہ کی, تمہیں مال و دولت دی تھی, تمہیں بادشاہ بنایا تھا. اللہ جی حکومت کے کام ہی اتنے تھے, وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور اتنے دنیا کے دورے, یہ وہ اتنے معاملات تھے, کیسے میں تیری عبادت کرتا, میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام, تیری حکومت اس سے زیادہ, ان سے زیادہ تھی, ان کی تو ہواؤں پہ بھی حکومت تھی. جواب نہیں ہوگا. ایک اور آدمی کو کھڑا کیا جائے گا, ہاں بھائی تم اتنے جو ہو وہ تمہیں نعمتیں دی تھیں اور تم نے جو ہے وہ کام نہیں کیا, عبادت نہیں کی. تو کہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کہیں پھر کسی اور کو, ہر ایک کے لیے مثال دے دی جائے گی. اسی طرح بعد اللہ والوں نے یہ کہا, میں نے تو اپنے حضرت سے سنا, سمجھانے کے لیے بات ہے نا, کہ لیلا کے غم میں اس میں مجنو اتنا وہ تھا, معاف تھا. ایک آدمی نماز پڑھا تو اس کے آگے سے گزر گیا. اس نمازی نے جلدی جلدی نماز کی, اس کو جا کے پکڑا, تجھے شرم نہیں آتی, میں نماز پڑھا تھا میرے آگے سے گزر گیا. تو مجنو نے جواب دیا کہ تو کیسا اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا, میں تو دنیا کی محبت میں, لیلا کی محبت میں جا رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا تو نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے سامنے کیا کھڑا تھا کہ تجھے میرا گزر نہیں پتہ لگ گیا. تو ہر بندے کے سامنے نہ کوئی ایگزامپل لا دی جائے گی. کاروباری آدمی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لائی جا سکتی ہے. کیا تم ان سے زیادہ مصروف تھے؟ تمہارا کاروبار ان لوگوں سے بڑا تھا. تو بھائی وقت تھوڑا ہے, اور آج ہی کا ہے جس میں ہم فکر کرنے والے بن سکتے ہیں. کیسے بنے؟ نیک اعمال کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, دین کے جو مراکز ہیں, مسجد, مدرسے, ان لوگوں کے ساتھ, تبلیغی مراکز کے ساتھ, خانقاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم جوڑ لیں گے اور جوڑے رہیں گے انشاءاللہ. اسی مصروفیت میں ہماری آخرت بن جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد